بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madni channel, yet another program called Bachon Ki Sham has started with new information. So let's begin our program with the first segment. But before that, I'd like to tell you the blessings of Durood Sharif. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے، مکہ مدینہ کی بادہ بھاجیاں نصیب فرمائے۔
تو پیارے بچوں، اسی طرح ہم نے سنی ایک بہت ہی اچھے انداز میں تلاوت، تو آئیے اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں جس میں ہوں گے ہمارے ساتھ اسماعیل بھائی۔ تو آئیے اسماعیل بھائی سے سلام دعا کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ اسماعیل بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا اسماعیل بھائی، آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم شگیبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مغا کا، کیا خوب مغا کا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مغا کا سرکار کا مدینہ۔ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، کیوں ہو نہ اپنا نارا، کیوں ہو نہ اپنا نارا، سرکار کا مدینہ، کیوں ہو نہ اپنا نارا، سرکار کا مدینہ، ہے سمت رحمتوں کی برسات
کا مدینہ رحمتوں کا دریا سفر کا مدینہ عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا لکھ دے فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سفر کا مدینہ کیا خوب مغقہ مغقہ سفر کا مدینہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت دے. مکہ مدینہ کی بات بھاجی نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کے ناز کے سکلز کو اور امپروو کرے. تو پیارے بچوں اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا جس کا نام ہے کہانی. بچوں کی شام بچوں کی شام. Dear kids and viewers of Kids Madani channel, we entered the very informative and interesting segment called کہانی. کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے آج کا سوال کر لیتا ہوں. آج کا سوال ہے بتائیے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ اور دو آپشن ہے مسجد نبوی یا مسجد حرام. آئیے کہانی سنتے ہیں. پیارے بچوں آج ہمارے کہانی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لکڑیاں کاٹنے والے آدمی کے بارے میں. جو لکڑیاں کاٹتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آج انشاءاللہ ایک سٹوری سناؤں گا. تو آئیے ایک سٹوری سنتے ہیں. یہ آدمی ہر کسی کی مدد کرتا, کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا. صبح جنگل جاتا اور شام تک بہت ساری لکڑیاں کاٹ کر اسے اپنے ساتھ لے کر واپس آتا تھا. ایک دن یہ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے تھک گیا تو آرام کے لیے درخت کے نیچے لیٹ گیا. یہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے درخت پہ پڑی جس پر ایک سانپ اوپر بنے ہوئے گھونسلے کی جانب بڑھ رہا تھا. یہ کوے کا گھونسلہ تھا. پیارے بچوں کس کا گھونسلہ تھا؟ کوے کا. اس گھونسلے کی جانب کون بڑھ رہا تھا؟ سانپ. جی ہاں سانپ, جس میں اس وقت اس کے ننھے منھے بچے موجود تھے. بچوں کس کے بچے موجود تھے؟ کوے کے. جی ہاں, اور سانپ ان بچوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹانا چاہتا تھا. کوے کے بچوں نے سانپ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ شور مچانے لگے تھے کہ ان کی جان بچائی جائے. آدمی نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً درخت کی جانب بڑھا اور اپنی کلاہڑی کے ساتھ اس درخت پر چڑھنے لگا. سانپ نے جب آدمی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ گھونسلہ چھوڑ کر وہاں سے دوسری طرف بھاگ گیا. لیکن اتنی دیر میں کوہ واپس آ گیا اور آدمی کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ میرے ننھے بچوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے. جی تبھی میرے بچے شور کر رہے ہیں. لیکن پیارے بچوں ہوا کیا تھا اس وقت یہ کون بتائے گا؟ چلے آپ بتائیے. وہ اس کی مدد کرنے گیا تھا. کون مدد کرنے گیا تھا یہ بھی تو بتایا نا. سانپ یا انسان؟ سانپ تو شکار کرتا ہے. جی ہاں لکڑہارا یعنی ووڈ کٹر, وہ مدد کرنے کے لیے جا رہا تھا. لیکن کوے نے کیا سمجھا؟ جی ریحان بھائی آپ بتائیے. وہ سمجھا کہ یہ لکڑہارا میرے بچوں کو نقصان پہنچانا ہے تب یہ چلا رہا ہے. یہ دیکھ کر کوے نے اس آدمی پر حملہ کر دیا اور اسے اپنی چونچ سے مارنے لگا. آدمی بہت مشکل سے درخت سے نیچے اترا. وہ کوے کی ٹھونگوں کی وجہ سے زخمی ہو گیا تھا. جب کوہ گھونسلے میں آیا تو اس کے بچوں نے اسے ساری حقیقت بتائی. یہ سن کر کوہ بہت شرمندہ ہوا. جو آدمی میرے بچوں کی جان بچا رہا تھا میں نے اس کو مار کر اچھا نہیں کیا. یہ سوچ کر اس نے اپنے بچوں کی جان بچانے کے بدلے میں ایک موتیوں کا ہار لا کر اس آدمی کے پیروں میں ڈال دیا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا. پیارے بچوں آپ نے دیکھا اس اسٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں بھی ہر کسی کی آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے. ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا.
تو پیارے بچوں، آپ نے سنی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری جو تھی ایک سانپ اور کوے کے بارے میں. تو امید ہے آپ لوگوں کو اس اسٹوری سے کچھ لرننگ حاصل ہوئی ہوگی. تو اب میں آپ لوگوں سے اس اسٹوری سے ریلیٹڈ کچھ سوالات پوچھوں گا. اس کے جوابات آپ لوگوں کو بتانے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی اور امید ہے آپ لوگوں نے اچھے سے سنی ہوگی. تو آئیے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پیارے بچوں بتائیں یہ کہ لکڑہارا سارا دن کیا کرتا تھا؟ لکڑہارا سے تو آسانی سے پتہ چل رہا ہے کہ لکڑہارا یعنی لکڑیاں کاٹتا ہے. جی آپ بتائیے اکمل بھائی. روزانہ صبح جنگل جاتا اور لکڑیاں کاٹتا اور شام کو واپس آتا تھا. جی ہاں، روزانہ صبح لکڑیاں کاٹنے جاتا، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے اور اتنی ساری لکڑیاں کاٹتا اور پھر شام کو آتا. تو آئیے آگے کے سوالات پوچھتے ہیں. اچھا یہ کون بتائے گا کہ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے وہ تھک گیا تھا تو وہ کہاں گیا تھا؟ چلیں آپ بتائیے گا. لکڑیاں کاٹ کاٹ کے ڈھک کے نیچے لیٹ گیا تھا. لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کاٹ کے تھک گیا تھا تو وہ آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے جا کے لیٹ گیا. اچھا اس نے کیا دیکھا؟ سامنے درخت میں کچھ ہو رہا تھا. جی اور بچہ کون بتائے گا؟ جی آگے آپ بتائیے گا. سانپ کوے کے بچوں کو کھانے جا رہا تھا. جی ہاں، سانپ کوے کے بچوں کو کھانے جا رہا تھا، ان کو نقصان پہنچانے جا رہا تھا. تو یہ دیکھ کر اس شخص نے کیا کیا؟ جی اس کا جواب کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیے گا. وہ کوے کے بچوں کی جان بچانے گیا تھا. جی ہاں، کون؟ یہ بھی تو بتائیں نا کون کوے کے بچوں کو. جی ہاں، لکڑہارا. اچھا اس آدمی کو دیکھ کر سانپ نے کیا کیا؟ سانپ چلا گیا. کون چلا گیا؟ سانپ بھاگ گیا. جی ہاں بھاگ گیا، سانپ دوسری طرف بھاگ گیا. اچھا جب سانپ دوسری طرف چلا گیا تو کوے نے آدمی کو دیکھ کر آدمی کو مارنا شروع کیوں کر دیا تھا؟ یہ ریحان بھائی بتائیں گے. ریحان بھائی بہت دیر سے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں تو آپ بتائیے. جی یہ سمجھا کہ یہ میرے بچوں کو نقصان پہنچانے آ رہا ہے تو اس لیے وہ اپنی چونچ سے ان کو مارنے لگا. اچھا اکمل بھائی آپ یہ بتائیے یہ صحیح ہے؟ ریحان بھائی صحیح ہے. اچھا پھر کیا ہوا تھا؟ کوا واپس اپنے گھونسلے میں آیا تو انہوں نے پورا ماجرا سنایا کوے کے بچوں نے. جی ہاں، کوے کے بچوں نے ساری اسٹوری سنائی. پھر کوے نے کیا کیا تھا؟ ریئلائز کرنے کے بعد کوے نے کیا کیا تھا؟ اس کا جواب آپ بتائیں. شرمندہ ہوا تھا. اس کوے نے شرمندہ ہو کر موتیوں کا ہار لے کر اس آدمی کے پیروں میں ڈال دیا. پیارے بچوں یہ تھی ہماری اسٹوری. پیارے بچوں اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا جس کا نام ہے پیٹس کارنر. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں پیٹس کارنر کے ساتھ میں ہوں محمد عادل رضا اتاری. پیارے بچوں پیٹس کارنر میں آج اس پیٹس کے بارے میں آپ کو میں انفارمیشن دینے جا رہا ہوں. وہ پیٹس بہت ہی خوبصورت اور یونیک ہے جو کہ خوب تیز بھاگتا ہے، زگ زگ ڈائریکشن میں دوڑتا ہے اور اونچی اونچی جمپس بھی لگاتا ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک سمجھے. آج ہم آپ کو ہرن کے بارے میں بتائیں گے. یہ اللہ پاک کی ایک بہترین اور خوبصورت تخلیق ہے. اس خوبصورت اینیمل کو انگلش میں ڈیئر کہا جاتا ہے، عربی میں ہرن کو غزال اور زبیون کہتے ہیں. یہ ایک جینٹل اینیمل کہلاتا ہے اس لیے کہ یہ بہت سکون سے رہنے والا اینیمل ہے. یہ جانوروں کے اس گروپ میں شامل ہے جن کی سینس آف اسمیل بہت شارپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہرن میں سننے کی ہرس یعنی لسننگ سینس بھی بہت اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کافی دور کی بھی آواز سن سکتا ہے. یہ اپنے سر کو ہلائے بغیر اپنے کانوں کو مختلف ڈائریکشن میں ہلا کے ارد گرد کی آوازیں سن لیتے ہیں. پیارے بچوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہرنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں بھی کی تھی؟ نہیں معلوم؟ تو ابھی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرنی والا واقعہ سناتے ہیں. تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عربی یعنی عرب کے دیہاتی کے خیمے کے پاس سے گزرے. وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی.
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ते ही हिरनी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खैमे वाला अरबी मुझे जंगल से पकड़ कर लाया है, जबकि मेरे 2 बच्चे जंगल में हैं। ये ना तो मुझे ज़बाह करता है कि मैं इस तकलीफ से सुकून पा जाऊं, और ना मुझे छोड़ता है कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। हिरनी की फरियाद सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या तू अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी? अर्ज की, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जरूर वापस आऊंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ा तो वो बड़ी तेजी से जंगल की तरफ चले गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो हिरनी खुशी खुशी वापस आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खैमे के साथ बांध दिया। इतने में वो अरबी पानी का मशकीज़ा उठाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हिरनी हमें बेच दो। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बतौर तोहफा आपके लिए है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी को आजाद कर दिया। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक की कसम, मैंने उस हिरनी को देखा कि वो जंगल में तस्बीह और कलमा पढ़ती हुई जा रही थी। क्या बात है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो प्यारे बच्चों, हिरनी का नाइट विजन यानी रात में देखने की सलाहियत बहुत तेज होती है और इससे वो खुद शिकार होने से बच जाते हैं। ये प्यारा सा जानवर ग्रुप्स यानी हर्डर्स की शक्ल में रहना पसंद करता है। प्यारे बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। ये हिरन 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, जबकि तकरीबन 15 फीट तक जंप कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में हिरन की तकरीबन 60 किस्में यानी 60 स्पेशीज पाई जाती है। ये पूरी दुनिया में और स्पेशली एंटार्कटिक रीजन में भी मौजूद है। हिरन की एक क्वालिटी ये भी है कि वो सफाई का बहुत ख्याल रखती है। डियर का रंग रेडिश ब्राउन और ग्रेश ब्राउन होता है, जबकि इनकी आंखों के गिर्द व्हाइट स्पॉट होते हैं। अफ्रीका में इनकी वाहिद एक ऐसी किस्म मौजूद है जिसका कलर रेड होता है और उसे बारबेरी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, डियर यानी हिरन को पाला भी जाता है, जबकि इन्हें डिफरेंट जू और नेशनल पार्क में भी रखा जाता है, जहां इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इनकी एक और स्पेशल क्वालिटी आपको बताते हैं। हिरन बहुत अच्छा स्विमर भी होता है। ये इजीली पानी में स्विम भी कर सकता है। यह हर्बीवोरस यानी घास और चारा खाने वाला जानवर है। हिरन के बच्चे को फॉन कहा जाता है। इसका पैदा होने वाला बच्चा अपनी पैदाइश के आधे घंटे बाद ही चलना शुरू कर देता है। हिरन से एक खुशबू भी हासिल होती है जो बड़ी प्यारी होती है और उस खुशबू का नाम मुश्क है। हिरन पूरी दुनिया में मौजूद एनिमल्स के उस ग्रुप से ताल्लुक रखता है जिसके सर पर एंटीलर्स यानी सींग मौजूद होते हैं। यहाँ आपको एक बात बताते चले, ये एंटीलर यानी सींग एनिमल में सबसे फास्ट ग्रो करने वाले टिश्यू होते हैं। विंटर सीजन में इनके ये एंटीलर खुद ब खुद गिर जाते हैं और स्प्रिंग सीजन में दोबारा ग्रो करने लगते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एंटीलर्स 8 सेंटीमीटर तक ग्रोथ कर सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा और जाना कि अल्लाह पाक ने इस एनिमल में कैसी जबरदस्त और यूनिक स्पेशलिटी रखी हुई है जो इसको मजीद खूबसूरत बनाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए पेट्स के साथ हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अब बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बुजुर्गों के अकीदे। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो जी तो प्यारे बच्चों, हम दाखिल हो चुके हैं अपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट जान, और आइए बढ़ते हैं रेहान भाई की तरफ। प्यारे बच्चों और किड्स मदर चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है बुजुर्गों के अकीदे। और आज हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मुबारक अकीदा भी सुनेंगे और फिर इससे रिलेटेड एक वाकया भी। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मुबारक अकीदा था कि अल्लाह पाक ने मुझे चांद पर भी इख्तियारात यानी अथॉरिटीज दी हैं। वो कैसे, चले आए मैं आपको इससे रिलेटेड एक वाकया सुनाता हूँ। एक बार मक्के के लोगों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। तो प्यारे बच्चों, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ अपनी शहादत की उंगली यानी इंडेक्स फिंगर से इशारा फरमाया। चांद आपका इशारा पाते ही 2 टुकड़े हो गया। प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से मालूम हुआ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मुबारक अकीदा था कि अल्लाह पाक ने आपको
چاند پہ بھی اختیارات یعنی اتھارٹیز دی ہیں. جبھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ورنہ نہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے اور نہ ہی چاند دو ٹکڑے ہوتا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہم نے سنا بزرگوں کے عقیدے سیگمنٹ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا سا معجزہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں، انڈیکس فنگر سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں. ریحان بھائی نے ہمیں ایک شعر بھی سنایا تھا، ہم اس شعر کو طرز میں اسماعیل بھائی سے بھی سن لیتے ہیں. جی اسماعیل بھائی. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے آئیے آپ لوگوں کی کچھ ریکارڈڈ کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام کاشف تاریہ، میں حیدرآباد سے کال کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب مسجد حرام ہے. نیکسٹ کال. میرا نام امید ہوا ہے، میں جعفر جہاں نازل کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی جان بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ مسجد حرام کس مدنی چینل آمین آمین. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عتیق رضا ہے، میں گلشن کالونی ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. کڈز بندی چینل ہمارا چینل. آج میں آپ کو ناچوں گا. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. نیکسٹ کال. میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی، میں ہوں محمد احمد تاریخ شریف سے. آپ کے سوال کا جواب ہے مسجد حرام. آپ تمام لوگوں کا جواب درست ہے. اور اب بڑھیں گے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال کی جانب. پیارے بچوں، اسی طرح ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا، اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس کچھ میگنیٹس موجود ہیں اور میں یہ میگنیٹ ہمارے ایان بھائی کو دوں گا. تو ایان بھائی اس میگنیٹ کو ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال پہ پھینکیں گے. تو آئیے ایان بھائی کو بلاتے ہیں. جی ایان بھائی آئیے. جی اچھا، اب میں میگنیٹ پھینکیں گے نا تو یوں کر کے پھینکیں گے، صحیح ہے؟ تھوڑا دور ہو جائیے. جی لیجیے، دوبارہ کوشش کریں گے. جی ایان بھائی. پاک پتن شریف. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ایان بھائی نے جو میگنیٹ اچھالا ہے وہ پاک پتن شریف کے پاس جا کے لگا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اکمل بھائی پاک پتن سے تعلق رکھنے والے بزرگ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ انفارمیشن دیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں اکمل بھائی کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. حمزہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا اکمل بھائی، آج اب پاک پتن شریف سے تعلق رکھنے والے بزرگ کے بارے میں کیا انفارمیشن دیں گے اور کون سے بزرگ کے بارے میں انفارمیشن دیں گے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ معلوماتی باتیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں اکمل بھائی کی جانب. جی تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر پاک پتن شریف میں ایک بہت ہی فیمس بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 569 ہجری یا 571 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام مسعود ہے۔ اور پیارے بچوں، جبکہ بابا فرید الدین گنج شکر کے لقب سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال محرم شریف کی 5 تاریخ یعنی 17 اکتوبر کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر پاک پتن شریف میں موجود ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے پاس ایک دروازہ ہے جسے جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ان میں سے کچھ چیزیں یاد بھی کراتا ہوں۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ مسعود۔ جی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال محرم شریف کی کون سی تاریخ کو ہوا؟ 5 محرم۔ جی، اور اس وقت جو عیسوی تاریخ تھی وہ تھی 17 اکتوبر۔ کون بتائے گا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کون سے شہر میں ہے؟ جی آپ پوچھیے، بتائیں۔ جی پاک پتن شریف۔ جی، تو پیارے بچوں ان کا جواب درست آیا ہے۔ جی، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی کچھ معلوماتی باتیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر پاک پتن شریف میں جو ایک بہت ہی فیمس بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح ہماری سیگمنٹ کا وقت اختتام تک پہنچا۔ اب بڑھیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ اور اس سیگمنٹ میں میں پوچھوں گا کچھ سوالات اور یہاں کے موجود بچے اس کے جوابات دیں گے۔ تو آئیے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بتائیے گنبد خضرا کون سے مبارک شہر میں ہے؟ جی چلیں اکمل بھائی آپ بتائیے۔ عرب۔ میں نے ملک نہیں بلکہ شہر پوچھا تھا۔ چلیں کسی اور بچے سے پوچھ لیتے ہیں۔ اسماعیل بھائی آپ بتائیے۔ مدینہ منورہ۔ کنفرم؟ جی، اور کون بتانا چاہے گا؟ جی آپ بتائیں ایان بھائی۔ مدینہ شریف۔ آپ دونوں کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بتائیں ہمیں کس ہاتھ سے لین دین کرنی چاہیے؟ سب بتائیے۔ سیدھے ہاتھ سے۔ جی ہاں، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا یا کوئی چیز دینا کس کا طریقہ ہے؟ چلیں آپ بتائیے گا۔ شیطان۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ بتائیں ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ چلیں سب مل کے بتائیے۔ اللہ پاک کے لیے۔ جی ہاں، اللہ پاک کے لیے۔ اچھا، اس کا جواب کون بتائے گا کہ وہ کون سی مبارک جگہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے؟ یہ آپ بتائیے۔ خانہ کعبہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ غار ثور کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب ہمارے اکمل بھائی بتائیں گے۔ مکہ شریف میں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے، خلیل اللہ کون سے نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ آپ بتائیے۔ حضرت ابراہیم۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں، سوالات جوابات کو روک کے کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ جی کالز۔ میرا نام علی ذیشان ہے۔ اب میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب مسجد حرام ہے۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے۔ میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں پیارے پیارے حمزہ بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ زمین پہ سب سے پہلے بننے والی مسجد
It's Madani Channel. ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ کال. میرا نام مقصود احمد اتاری ہے. میں گجرانو سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے مسجد حرام. ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی جنتی. تو پیارے بچوں یہ تھی کچھ کالز. اب بڑھیں گے سوال کی جانب. وہ کون سی نماز ہے جس میں پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز پڑھی جاتی ہے؟ یا تو سب کو پتا ہے تو سب مل کے بتائیے اس کا جواب. جمعہ کی نماز. جی ہاں جمعہ کی نماز. آپ لوگوں کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے, آخری سوال ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون سے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں؟ جی اس کا جواب کون بتائے گا؟ ریحان بھائی نے سب سے پہلا ہاتھ کھڑا کیا تو ان سے پوچھیں گے. جی ریحان بھائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور کون بتانا چاہے گا؟ جی آپ بتائیں گے اس کا جواب؟ جی بتائیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی. جی ہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن حسین بھی جنتی جنتی زوجہ نبی جنتی جنتی معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی 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 ہر صحابی نبی جنتی. تو پیارے بچوں اسی طرح ہم نے لگائے کچھ نعرے. اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام